رومی کو سمجھنے کے لیے شمس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ شمس کے آنے سے پہلے رومی صرف ایک بڑے اسکالر جلال الدین تھے، جن کے پاس علم تو بہت تھا، لیکن اس علم میں وہ آگ نہیں تھی جو کسی انسان کو اندر سے روشن کرتی ہے۔ پھر ایک دن رومی کی زندگی میں ایک بھٹکتا درویش آیا جن کا نام شمس تبریز تھا، جس نے رومی کے سالوں کے وزڈم کو نہ صرف چیلنج کیا بلکہ اس کو شیٹر کر دیا۔ اور پھر اس درویش نے وہ کام کیا جس نے رومی کو رومی بنایا۔ اس وزڈم کو شیٹر کرنے کے بعد انہوں نے اس کو ری شیپ کیا۔ لیٹس انڈرسٹینڈ دس۔ 13ویں صدی میں جب شمس رومی کی زندگی میں آئے تو انہوں نے رومی کی تعریفوں کے کوئی بل نہیں باندھے، بلکہ انہوں نے آتے ہی رومی کی ایگو کو ہٹ کیا اور ان سے ایک سوال پوچھا کہ محمد اور بسطامی میں سے بڑا کون ہے؟ اب اس سوال نے رومی کی وزڈم کی فاؤنڈیشنز کو ہلا دیا۔ رومی ایک ایسے استاد جن کے قدم لوگ احتراماً چومتے تھے، یہ سن کے ہل گئے، جس کو رومی اپنی پروز ورک فیہی ما فیہی میں ریکال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ شمس نے ان کو کہا Your knowledge has become a veil, break it, go deeper، جس نے رومی کے دانائی کے ایلوژن کو توڑا جو ان کو باقی لوگوں سے سپیریئر بناتا تھا۔ رومی نے اپنی کتاب مقالات شمس میں بتایا کہ کیسے شمس نے ان کو سکھایا کہ دوسروں کو الزام دینا چھوڑ دو اور خود کو بدلو۔ He said, change yourself and the world you see will change۔ رومی اپنی کتاب مثنوی میں بتاتے ہیں شمس نے ان کو سکھایا کہ کیسے چیزوں پہ انٹلیکچولی ریئیکٹ کیا جاتا ہے، نہ کہ ایموشنلی۔ He said, if you are irritated by every rub, how will your mirror be polished؟ شمس نے رومی کو نہ صرف وائز بنایا بلکہ ہمبل بھی کر دیا، ان کے بلیفز کو چیلنج کر کے ان کو ایک وائزر اور میچور پرسپیکٹو دیا چیزوں کو دیکھنے کا۔ رومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں شمس burnt away my answers and left me with clarity۔ ہم اپنی زندگی کے کسی موڑ پر کسی ایسے انسان سے ملتے ہیں جو ہمیں ٹرانسفارم کرتے ہیں، بہت ہی نرمی اور سمجھداری کے ساتھ، جو ہمارے بلیفز کو چیلنج کرتے ہیں مگر سختی سے نہیں، جو ہمیں زیادہ گریٹفل، ہمبل اور کام بناتے ہیں، اور پھر ہم سے پوچھتے ہیں تم خوش ہو نا؟ یہی تو ہماری زندگی کا اصل اثاثہ ہوتے ہیں۔ یہاں سے بہت دور، صحیح اور غلط کے پار ایک میدان ہے، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔